بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو جوگی جو کہ تارک الدنیا ہندو تھا، اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے وغیرہ۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت و احترام کا درجہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے تو وہ پھولے نہ سمایا۔ دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے ازراء شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو نے مجھ کو تعلیم دی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اسی کی بدولت یہ تصرف و تغیر و تبدل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی اپنا نورانی و روحانی اثر ڈالا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اس جوگی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرض جسمانی کو ختم کیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باطنی مرض یعنی کفر و شرک کو سلب فرمایا اور اسلام میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے بچا لیا۔ اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ یوں برِ صغیر میں ان عظیم باعمل و باکرامت ہستیوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن فرمائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے، انہوں نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار فرمائی، ان سے کسی حال میں ملنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو حضرت سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے ندیم خاص قریبی دوست امیر خسرو سے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ امیر خسرو کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ اجازت کے بغیر ان کی خدمت میں آپ کو لے جائیں گے۔
بادشاہ خوش تھا کہ اس طرح اس کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ امیر خسرو نے بادشاہ سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، لیکن ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے اجودن روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو امیر خسرو سے بات پرس کی کہ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز کیوں فاش کیا۔ امیر خسرو نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن اگر میرے مرشد آزردہ و ناراض ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب تھا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔